جی السلام علیکم. ابھی میں یوگا کے لیے عصر کے نماز کے فوراً بعد پارک میں آیا. AWT ونڈرفل کلب کا جو بی بلاک کی پارک ہے. تو مجھے خیال آیا کہ یہ جو لوگ جو 60 سال کی عمر پہ پہنچ جاتے ہیں ان کے کچھ مسائل ہیں، ان پہ بات کی جائے آپ لوگوں کے ساتھ، جو میری جو آبزرویشن ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے. جنرلی جب لوگ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور اس دوران ان کے بچے بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، بسا اوقات ان کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے اپنے گاؤں میں مصروف ہوتے ہیں، اور یہ ان کی لونلینس ہوتی ہے. یہ کڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ گلے شکوے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے چونکہ جب یہ جوان تھے اور جب ان کو اللہ نے اولاد دی تو انہوں نے اپنی اولاد کی بھرپور خدمت کی، اور ان کے پارٹی ان کی اولاد اور ان کے لیے گھر بنانا، مکان بنانا، ان کی شادیاں کرنا، ان کی تعلیم کرنا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بیسک رسپانسبلٹیز ان کی، جو 3 ذمہ داریوں کی میں نے بات کی تھی کہ جب بچہ پیدا ہو تو ان کو اچھا نام دیا جائے، جب وہ بڑا ہو تو اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، اور جب وہ بلوغت پہ پہنچے تو اس کی شادی اس کی ذمہ داری. یہ 3 ذمہ داریاں جو والدین کے پہ بچوں کے حقوق ہیں، تو یہ تمام یہ پوری کر لیتا ہے اور پھر یہ ریٹائر ہوتا ہے. اصل میں یہ علماء ہے کہ جب یہ اپنے آپ کو پرائرٹی پلانے کی، ان کو اپنی ایکسپیکٹیشن کم رکھنی چاہیے. انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ان کی جو اولاد ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، اور ان کو اپنی زندگی گزارنے دیں اور ایکسپیکٹ کم کریں. کیونکہ یاد رکھنا، ایکسپیکٹیشن ڈائریکٹلی پروپورشنیٹ کرتا ہے فرسٹریشن کے ساتھ. جتنی آپ کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوگی اتنی آپ کی فرسٹریشن زیادہ ہوگی. تو آپ وہ تمام لوگ جو 60 یا اس سے اوپر ہیں، ان کے لیے مشورہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کا اپنا آپ کا پرائرٹی ون ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے ریگولر چیک اپس کریں، پیریاڈیکلی ڈاکٹر کو وزٹ کریں، اپنے لیبارٹری ٹیسٹ کروائیں، اپنے صحت کی طرف توجہ دیں، اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو آپ کو وقت دیتے ہیں ان کے ساتھ وقت گزاریں. اپنی فٹنس کا خیال رکھیں، اور کم سے کم، جس طرح میں نے پہلے کہا، اپنی توقعات کو میرٹ پہ رکھیں، کم سے کم رکھیں، تاکہ آپ خوش رہیں، آپ فٹ رہیں، آپ کی زندگی خوشگوار رہے. یاد رکھنا، آپ کی اصل زندگی 60 کے بعد شروع ہوتی ہے. جو جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب شاید گزر گئی یہ چیزیں، اور جب اس سوچ میں پھٹ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، تو ان کو ڈپریشن، آہستہ آہستہ ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. ان کا نروس سسٹم آہستہ آہستہ انہیں سپورٹ نہیں کر پاتا. ان کا سمپتھیٹک اور پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹمز وہ انہیں ہیلپ نہیں کر رہا. رائٹ اور لیفٹ ہیمسفیئر انہیں سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا، اور ساتھ ساتھ وہ انزائم ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ان وریز کو، ان پریشانیز کو کور کر رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی بلڈ پریشر شوٹ کرنے لگ جاتے ہیں. وہ کارڈیو واسکولر ایشوز میں بھی پڑ جاتے ہیں. سو ایک طرف اس کا نروس سسٹم اور دوسری طرف اس کا کارڈیو واسکولر سسٹم، یہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب یہ دونوں سسٹم کمپرومائز ہوتے ہیں تو پھر اس کا ڈائجسٹو سسٹم بھی ڈسٹرائے ہونے لگ جاتا ہے، اور ان کے ہاضمے، ان کا جو سٹمک ہے، اپنی ڈائجیشن، جو ان کے ڈفرینٹ اس کے پروسیسز ہیں، وہ پروسیسز کمپرومائز ہونے لگ جاتے ہیں، اور ان کے ہاضمے کے ایشوز آنے لگ جاتے ہیں. اور یہی پھر آپ کے دن دگنے رات چگنے گرنے کے دن ہیں. اور یاد رکھیے، اگر خدا نخواستہ آپ گر جاتے ہیں تو اٹھانے والوں کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. تو جیسے میں نے بتایا تھا نا کسی اپنے ایک ڈسکشن میں، کہ پھر ہوتا کیا ہے، آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتا. تو جہاں جبرائیل امین کی بددعا اور حضور کی آمین ہے، اس کو تو قبول ہونا ہے. تو اس آہ کی طرف اپنے آپ کو مت لے جائیں.
اپنے صحت کا خیال رکھیں، خوش رہیے، فٹ رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں موو اینڈ مائنڈ بائی ساجد خان، اسے دیکھیے، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل کا بٹن دبائیے، تاکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، یہ جو تجربات ہیں، یہ جو مشاہدات ہیں، آپ تک بھی پہنچے۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔